نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربی، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند ایک کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لیے گئے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ وعدہ اور یہ عہد جن باتوں کی پر لیا گیا ہے، یہ باتیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں تقریباً مشترک رہی ہیں. ان میں ساری ایسی ہدایات ہیں کہ جن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سوچ اور عقل کے اعتبار سے بھی یہ ساری باتیں مشترکہ طور پر اچھی ہیں. یعنی کسی کے پاس آسمانی تعلیم نہ بھی ہو تب بھی وہ ان باتوں کو اچھا سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بڑوں سے یہ عہد لیا تھا، اور پھر اس عہد کی پر تم میں سے چند ایک کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس عہد کی پر برقرار رہتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی مان لاتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل اور خلاصہ بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کا بھی حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور باقی جو اہل حقوق ہیں جن میں والدین بھی آتے ہیں اور قرابت دار بھی آتے ہیں اور یتیم مسکین بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. تو اگر اس عہد کی پر جو تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل والوں سے لیا گیا تھا، اگر وہ واقعتاً اسی عہد کی پر برقرار رہتے اور ان کا یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق مومن ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہی بنتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو گنوایا ہے. سب سے پہلے تو میثاق کا لفظ ہے. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ایسا وعدہ کہ جس کے اندر پختگی ہو اور پکے طریقے سے لیا گیا ہو. اور بنی اسرائیل سے مراد اس زمانے کے جو بنی اسرائیل ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے وہ ان کے بڑے تھے. اور یہ بنی اسرائیل والوں کو جو اس زمانے کے اندر موجود ہیں نزول قرآن کے زمانے کے اندر، ان کو یہاں سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم تو اپنے بڑوں کے طریقے پر بھی قائم نہیں رہے. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس کے اندر توحید کی تعلیم ہے جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں مشترکہ طور پر رہی ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن مجید کے اندر اور بھی جگہ پر بہت سارے جگہوں کے اندر ذکر ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک تو والدین کی جانی اور مالی خدمت اس کے اندر شامل ہے، اور دوسرے جائز باتوں کے اندر والدین کا بقا ماننا اس میں شامل ہے، اور تیسرا والدین کی عزت اور والدین کا احترام شامل ہے، اور چوتھے یہ کہ والدین کے حق میں دعائیں کی جائے، اور پانچویں یہ کہ والدین کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود بھی ان کے حق میں دعائے خیر کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اور ان کے جو دیگر اعزا اور اقربا اور ان کے جو دیگر دوست یار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سلسلہ برقرار رکھا جائے. وذی القربی، اور قرابت والے کے ساتھ. قرابت والے سے مراد ہے جو رشتہ دار ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے یا وہ سسرالی رشتہ دار ہیں. ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کیا جائے.
اور اس بات سے قطع نظر اور بالا تر ہو کر کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ وہ یک طرفہ طور پر ان کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ والیتامہ، اور یتامہ جو ہے یتیم کی جمع ہے، اور یتیم ایسے بچے کو کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ تو جب تک بچہ نابالغ ہے اس وقت تک وہ یتیم کہلائے گا، اور بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نابالغ بچہ سمجھدار نہیں ہوتا اور اس کے سر کی پر باپ کا سایہ نہیں رہا، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ تلفی والا معاملہ کرے یا زیادتی والا معاملہ کرے۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ خاص طور پر اس میں سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف کے اندر اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کافل الیتیم لہو اور لغیرہ وانا کہاتین فی الجنہ، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ یتیم اس کا اپنا ہو، جیسے یتیم بھانجا، یتیم بھتیجا، یتیم نواسا، یتیم پوتا، یا کوئی اجنبی یتیم ہو، اس کی کفالت کرنے والا اور میں جنت کے اندر اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ تو اس لیے یتیموں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اس کی کفالت کرنا، یا اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اپنے جاننے والوں کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو جس کا سرمایہ جس کے پاس نہ ہو اور مالی وسائل نہ ہو، اس کی کفالت کرنا اور اس کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ اور مساکین جو ہے نا، یہ مسکین کی جمع ہے، اور مسکین محتاج کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی ضرورت مند ہے کہ جس کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اس کے ساتھ معاونت کرنا مالی طور پر۔ یا کوئی آدمی بیچارہ ہے اور وہ کمزور ہے، وہ اپنی بات کی رسائی کسی جگہ تک نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی بات کو کسی جگہ پر پہنچانا اور اس کے لیے آواز اٹھانا، تو یہ بھی محتاج کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، لوگ سب بھلی بات کہو۔ اس کے اندر یہ عام ہے، للناس کا لفظ ہے، اس میں مومنین کا یا مسلمین کا ذکر نہیں ہے بلکہ للناس ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے، اس انسان کے ساتھ جب بھی کوئی بات کرنی پڑ جائے تو بات اچھے طریقے سے کی جائے، بات کے اندر ایک تو سچائی ہو اور سنجیدگی ہو، اور دوسری یہ کہ بات کے اندر تان و تشنی نہ ہو، اور بات کرنے والے کا لہجہ جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو، یعنی اچھے انداز کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنا۔ اور اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے نصیحت کرنا، کسی کو اگر کسی بری بات سے ٹوکنا ہے تو اس کے اندر بھی مناسب انداز کے اندر، مناسب لب و لہجے کے اندر اس کو ٹوکنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آدمی بھلی بات لوگوں کے ساتھ کرے۔ یہ بات کا جو سلسلہ ہے گفتگو کا، یہ بھی ایک فن ہے، آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ میں نے کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ اس کے اندر مخاطب کا درجہ بھی محدود رکھنا چاہیے کہ مخاطب عمر میں، علم میں مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور مخاطب کا جو نفسیات اور اس کا جو مزاج ہے اس کو بھی محدود رکھنا چاہیے، اور بات کرنے کا موقع بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ موقع ہے بات کرنے کا یا نہیں، اور اس کی وقت بھی دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات مخاطب کے پاس وقت نہیں ہوتا اور بات لمبی چھیڑ دی جاتی ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات مرمت کی وجہ سے وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ ان ساری باتوں کو محدود رکھنا یہ ہے وقولوا للناس حسنا۔ پھر یقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا حکم تو قرآن مجید کے اندر بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تو دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کی نجات ان کی پر موقوف ہے، تو اس لیے ان احکام کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنا اور اچھے طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھنا۔ ثم تولیتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کا وعدہ لیا گیا، لیکن ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اس وعدے سے پھر گئے، اس وعدے کی پر برقرار نہ رہے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند ایک کے، اور وہ چند ایک وہ تھے کہ جو پہلے دین موسی پر تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر آپ پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی اعراض کرنا اور منہ موڑنا یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے اندر بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے عہد اور معاہدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ یہاں پر علماء کرام نے تولی اور اعراض دونوں میں فرق رکھا ہے، کیونکہ تولی کا معنی بھی پھر جانا ہے اور اعراض کا معنی بھی منہ موڑنا ہے۔ تو تولی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جسمانی طور پر پیٹھ پھیر لینا، جسمانی طور پر کسی سے اعراض کرنا، اور معرضون جو اعراض سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبی طور پر منہ موڑنا، قلبی طور پر نفرت کرنا۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر تو جسمانی اعتبار سے تو متوجہ ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ذہنی توجہ نہیں ہوتی، تو اس کو اعراض کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پیٹھ پھیر گئے، یعنی تم نے جسمانی اعتبار سے بھی منہ موڑا، جسمانی اعتبار سے بھی خزانہ کشی اختیار کی، وانتم معرضون، اور دلی اعتبار سے بھی تم نے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور قرابت دار کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند ایک، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔